اور کہا کہ میرے شوہر کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اتنا بڑا اسے اعزاز دیا جائے. وہ ایک سادہ سا دیہاتی شخص تھا. ہاں ایک عمل مجھے یاد آیا. وہ کیا؟ کہا کہ میرا شوہر قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا. صبح جب فجر کی نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے. تو میرے شوہر کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی، کاش کہ میں بھی قرآن مجید پڑھتا اور تلاوت کرتا، اور نماز کے بعد جس طرح لوگ کھول کے بیٹھ گئے ہیں میں بھی قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتا اور اس کی تلاوت سے مالا مال ہوتا. تو وہ بڑا دکھی سا ہو جاتا اور حسرت بھرے انداز میں بوجھل قدموں سے گھر لوٹتا. گھر میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو طاق سے اٹھاتا، اس کو کھولتا، چومتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور ساتھ یہ کہتا کہ مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. یہ تیرا پاکیزہ کلام ہے، یہ تیری سچی کتاب ہے. وہ اپنی حسرت یوں مٹاتا اور اپنے درد کا مداوع یوں کرتا کہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے. تو 2 4 5 اوراق کے اوپر یوں انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا یا مالک یہ بھی سچ، یہ بھی حق، یہ بھی حق. اگلے دن پھر یہی اس کا عمل تھا. تو روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ اوپر طاق سے پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے. تو ہو نہ ہو اس کی قبر میں جو روشنی ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ اس پیار اور یقین اور ایمان کی وجہ سے ہے. تو یار جو قرآن مجید کے ساتھ ایمان پختہ کر لیتا ہے اور اذعان و یقین کے اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اللہ کا سچا کلام سمجھتا ہے، تو اس کی قبر میں اجالے ہوتے ہیں. اور جو ساری زندگی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق گزار دیتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ اس پہ کتنی رحمتیں نازل کرتا. تو اس کتاب کا پہلا حق جو اس امت کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھا جائے. دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے. قرآن مجید کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. رمضان المبارک کہے گا مالک یہ بندہ میرے لیے کھانے اور پینے سے رکا رہا، اس نے بھوک اور پیاس کاٹی، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا مالک اس نے رات کی نیند میرے لیے قربان کی اور یہ میری تلاوت سنتا رہا، یہ میری تلاوت کرتا رہا. اللہ قرآن اور رمضان المبارک کی شفاعت کو مان کر کے قاری قرآن اور روزہ دار کو جنت عطا فرما دے گا. تو قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آنسو بہانے اور رقت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. رونے والا منہ بھی بن جائے تو اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے. تو راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں اس کی تلاوت معمولات زندگی میں شامل کر لینی چاہیے. فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے تو لوگ انہیں ملنے گئے تو واپسی پر پلٹتے ہوئے کسی شخص نے ان کو کہا کہ حضرت
یہاں جنگل میں کیسے دن اور رات تنہائی میں کاٹتے ہو؟ آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ تو حضرت سہل فرمانے لگے تم نے غلط دیکھا، ہے نہ برکت رہی، اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا۔ آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا، تو گھروں سے رخصت ہو گیا، گھروں سے جو ہے وہ برکت کے قافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے، رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا۔ پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا، ٹونا اور جادو نہیں ہوگا، پھر کسی بابے اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے، سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے، ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مصائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں، اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں۔ پھر آپ کو نہ آسیب، نہ جادو، نہ ٹونا، اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے، نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بندش، کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجیے۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا، اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا، تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ پورا سال ہمارے گھروں میں معمول باقی رہے، ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، بوڑھے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی برکات کا گھروں میں نزول ہو۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجیے، چاہے روز کے 2 صفحے پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھیے، اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بسر ہو۔ اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے۔ آپ کے کسی دوست کا، کسی ملنے والے کا آپ کے نام خط آ جائے اور وہ اس زبان میں ہو جو زبان آپ نہ جانتے ہوں،
تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس کے مندرجات سمجھ نہیں لیتے، کسی ایسے شخص سے وہ مضمون جان نہیں لیتے جو وہ زبان جانتا ہو۔ تو ہمارے رب کا ہمارے نام یہ میسج ہے، ہمارے نام یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، تو ہمیں اس کو سمجھے بغیر چین کیوں آ گیا ہے؟ تو ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے، کن امور کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے، کن باتوں کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کتاب زندہ ہماری زندگی کے اندر اجالے اور روشنی ڈال دے گی اور ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھائے گی، چونکہ اس کے عجائبات کبھی بھی کم نہیں ہوئے۔ دیکھیے 14 صدیاں قبل جس طرح قرآن فیض بانٹتا تھا، قرآن آج بھی ایسے ہی فیض بانٹ رہا ہے، آج بھی ایسے ہی نور بانٹ رہا ہے۔ اس کے اجالے کم نہیں ہوئے، اس کی روحانیت کم نہیں ہوئی، اس کا نور ختم نہیں ہوا۔ یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت اور زبان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے۔ زبانیں ختم ہو گئی اور کتابوں میں تحریف راپ آ گئی۔ 100 صحیفے اور 4 کتابیں ہیں جو نازل ہوئیں، تو 100 صحیفے اور 3 کتابیں اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی امت بھی یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتی کہ ہماری کتاب جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ 14 صدیاں قبل جس طرح قرآن نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے، ایک زیر اور زبر کا بھی تغیر نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کو نور بخشنے آیا ہے اور ہمیں ایک سیدھا اور صاف اور واضح راستہ دکھانے آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہمیں وہ راستہ دکھانے آیا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور اگر اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہمارے ذمہ یہی ہے کہ اس کے لائے ہوئے نظام کو ہم اختیار کریں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اس کے تقاضوں پہ ہم عمل کریں۔ قرآن جن کاموں سے روکتا ہے ان کاموں سے رک جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا بجا لانے کا حکم دیتا ہے وہ ہمارے معمولات زندگی میں دکھائی دیں۔ تو اگر ہم قرآن کا یہ چوتھا حق ادا کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک نور اور روشنی محسوس کریں گے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ تو اس کتاب سے وابستگی، اس کتاب سے جڑ جانا، اس سے تعلق خاطر قائم کر لینا اور اس سے ربط باطن مضبوط کر لینا، یہ ہماری زندگی کی بہتری کی ضمانت ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتانے آئی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ آپ کسی کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کہیں سے کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کو، اس مشینری کو، اس چیز کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آپ اس کے مطابق استعمال کریں تو اس کے فوائد حاصل کر پاتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کے اپنی خواہش کے مطابق استعمال کریں تو اس کے زیادہ دیر فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو جس کمپنی نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا طریقہ استعمال وہ خود بتاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بک اس کے ساتھ دیتی ہے کہ اس کے مطابق اس کو استعمال کرو، اس کے فوائد سے متمتع ہو جاؤ گے۔ یار اگر کوئی کمپنی ایک مائکرو فون بناتی ہے، ایک گاڑی بناتی ہے، ایک موبائل بناتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتی ہے کہ اس کے مطابق اگر تم استعمال کرو گے تو تم فائدے حاصل کرو گے۔ تو جس ذات نے حضرت انسان کو بنایا تو اس نے حضرت انسان کو ساتھ قرآن مجید کی صورت میں بک عطا کی ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی کا جمال نصیب ہو جائے گا، زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا۔ ہماری زندگی اوکھی کیوں ہے؟ ہم مشکل میں کیوں ہے؟ ہر شخص ٹینشن میں کیوں مبتلا ہے؟ ہر شخص جو ہے وہ عجیب پریشانی میں ہے، کشمکش میں ہے، اذیت میں ہے۔ وہ کیا کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو اس جینے کے ہاتھوں ہم مر کیوں رہے ہیں؟ یہ جینا تو اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی تو اللہ کی عطا ہے۔
تو ہم اس جینے کے ہاتھوں کیوں مر رہے ہیں؟ زندگی کاٹی ہے کہ جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ہمارے شاعر چیخ چیخ کے کہتے رہے یہ کس جرم کی سزا ہم پائی ہے کہ زندگی تو ایک عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہے۔ میاں زندگی نعمت تھی، عذاب نہیں تھا، لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے، زندگی سکھ نہیں زندگی دکھ بن گئی ہے۔ یہ آسودگی کہیں دکھائی نہیں دیتی، اذیت ہی اذیت ہے، مشکلات میں گرے ہیں، ٹینشن ہے، مسائل ہیں، آلام ہے، تو زندگی تو مشکل ہے، جینے کے ہاتھوں تو ہم مر چلے۔ صاحب وہ اس لیے کہ ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاری ہے، ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا اصول تراشا ہے۔ تو نتیجہ کیا کہ جب میری زندگی میری مرضی کے مطابق ہوگی تو پھر میں تو اپنی زندگی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنی ترجیحات ہی متعین نہیں کر سکتا، تو پھر کس طرح میں ایک خوبصورت زندگی کا تصور رکھ سکتا ہوں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان چاہتا کہ میں شترے بے مہار ہوں، جدھر منہ اٹھاؤں چل پڑوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کہا ایک شتر تو بے مہار ہو سکتا ہے، ایک اونٹ تو بے لگام ہو سکتا ہے، جدھر اس کا جی چاہے منہ اٹھائے چل پڑے، لیکن اے انسان تو شترے بے مہار نہیں ہو سکتا، تو بے لگام نہیں ہو سکتا۔ تجھے کتاب اللہ عطا کی گئی ہے، اس کو دیکھ اور اپنی زندگی گزار۔ اور اگر تو نقشہ دیکھنا ہے زندگی گزارنے کا تو محمد عربی کی سیرت پڑھ لے، تو پھر دیکھ تجھے زندگی گزارنے کا مزہ نہ آیا تو کہنا، تو اپنی خواہش سے گزارنے لگے گا تو تیری زندگی تیرے لیے عذاب بن جائے گی، زندگی تیرے لیے طوفان بن جائے گی، زندگی جبر مسلسل بن جائے گی۔ لیکن جب تو زندگی حضور کی اداؤں کے سانچے میں ڈھال لے گا تو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور آنے لگ جائے گا، تو پھر زندگی جو ہے وہ تجھے راحت پہنچائے گی، زندگی زندگی بن کے رہے گی۔ تو زندگی تبھی ہے جب قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے گا۔ تو یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک مکمل نصاب ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں کچھ امور سے منع کیا گیا ہے، کچھ امور کے بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا طریقہ حیات، ہماری زندگی کے اسالیب اس قرآن میں بیان کیے گئے۔ تو اگر اس پاکیزہ کتاب سے ہم وابستگی حاصل کر لیں تو پھر زندگی خوبصورت گزرتی ہے، اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی۔ گر تم بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ آج ہم دنیا کے اوپر بحثیت امت بھی جو رسوا ہو رہے ہیں تو سبب اس کا یہ ہے ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، وہ رب سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے اور لہجے میں اتنی تلخی آ جاتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب سنیے جواب کیا آتا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن۔ تو جواب یہ آ رہا ہے، تمہاری پستی، زبونحالی، ذلت، نقبت، رسوائی اس لیے ہے کہ تم نے کتاب اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا۔ جب تم نے میری کتاب کو چھوڑا تو پھر رسوا ہونا تمہارا مقدر ہوگا، ذلیل ہونا تمہارا مقدر ہوگا۔ اور اگر تم نے کتاب اللہ کے دامن کو تھاما ہوتا اور اپنی زندگی کو اس کتاب کے سانچے میں ڈال لیا ہوتا، اپنی خواہشات کی قربانی دی ہوتی، اور قرآن جس طرح کی زندگی گزارنے کی تمہیں تلقین کرتا ہے اس طرح کی زندگی گزاری ہوتی تو تم دنیا کے اوپر ذلیل نہ ہوتے۔ آج تو تم 1 ارب 80 کروڑ ہو، تم 313 تھے، ہم نے عزتوں کے جھنڈے نہیں گاڑے، صرف 313، اور ان میں بھی 8 لوگ واپس چلے گئے تھے،
کسی کام کی غرض سے واپس کر دیے گئے. 305 لوگوں نے جنگ لڑی ہے اور ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے. 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں. اللہ اکبر. اور تلواریں بھی کہتی سلامت نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے. 70 اونٹ کل، اور پیٹ جو ہیں وہ فاقوں کی وجہ سے کمر سے چمٹے ہوئے. جب مدینے سے باہر نکلے نا تو کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. یہودی مذاق کرنے لگے، مسلمانوں جنگیں تو لڑی جاتی ہیں آلات حرب و ضرب سے، تم کس بھروسے پہ جا رہے ہو؟ حضور چادر اوڑے آگے آگے چل رہے تھے. اشارہ کر کے بولے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے. عمیر بن وہب یہ جاسوس تھا ابو جہل کا. اس نے کہا جا دے کر کیا مسلمانوں کی تعداد کتنی. تو وہ خوب ٹیلے وادیاں دیکھ کر کے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کر کے واپس پہنچا. تو اس نے کہا کہ 3 اونٹ کھا سکیں گے. 100 آدمی اس زمانے میں اونٹ کھاتا تھا، 1 اونٹ 100 آدمیوں کی غذا تھی. تو کہا 3 اونٹ کھا سکیں گے، مطلب 300 کے کچھ اوپر یا کچھ نیچے. تو یہ بات سننے کی دیر تھی. ابو جہل تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. اس نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا یہ عمیر بن وہب کی رپورٹ سنو. صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی. صبح پکڑتے جائیں گے، رسیوں سے جکڑتے جائیں گے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ لیں گے اور وہاں جا کے حرم کے آس پاس دیواروں سے باندھ دیں گے. لوگوں کو ان کا تماشا دکھائیں گے، یہ نیا دین لے کر آئے تھے. لڑائی نہیں ہوگی صبح. لوگوں اپنے صنادید قریش کو کہنے لگا رسیاں اکٹھی کرو، صبح ان کو جکڑیں گے، باندھیں گے اور مشکیں کسیں گے اور مکے لے جائیں گے. جب تکبر اور رعونت بڑے جملے ابو جہل بول رہا تھا اور ساتھ کہنے لگا میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کا بلا ایک خدا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. تو عمیر بن وہب یہ ساری باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا میری پوری رپورٹ سن لو. میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ بھی سچ ہے کہ ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر نیچے ہے. یہ بھی درست کہ ان کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں. ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے. ولیکن رایت یا معاشر قریش المنایا تحمل البلایا. لیکن اے قریش کے سرداروں، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں. وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں. ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو. اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. ایسی قوم سے مقابلہ تمہارے بس کا روگ ہی نہیں جو مرنے کے لیے آئی. اور اگلے دن عظیمت کی جو داستانیں عظیمت کی جو داستانیں اہل بدر نے رقم کی، میرے رب نے اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. تو صاحب ہم تو 313 تھے، لیکن ہماری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی تو ہم سرخرو اور سر بلند تھے. اور آج 1 ارب 80 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اوپر بستے ہیں لیکن خانمہ برباد ہے. پوری کائنات کا تجزیہ کریں اور پورے کرۂ ارض کا جغرافیہ دیکھیں. جہاں بھی آتش و آہن برس رہا ہے، 1 انچ زمین بھی کفار کی نہیں ہے، ساری سرزمین مسلمانوں کی ہے. آج گلے کٹ رہے ہیں تو ہمارے، خون بہ رہے ہیں تو ہمارا، بدن کاٹے جا رہے ہیں تو ہمارے، گولیوں سے بیٹیاں بھونی جا رہی ہیں تو وہ ہماری بیٹیاں. آج ہمارا یہ حال اس لیے کہ ہم نے کتاب اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا تو رسوائیاں ہمارا مقدر بن گئی. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. جب ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے لتھڑا ہے، خواہشات نفس سے لتھڑا پڑا ہے، تو پھر رب کی رحمتیں کیسے ہمارے اوپر برسیں گی؟ آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارے حکمران بدترین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر تقریباً ایسے بدبخت لوگ مسلط ہیں کہ العیاذ باللہ.
لیکن کبھی سوچا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، تو رحمتوں کی چھتریاں تو نہیں تانی جائیں گی، رحمتوں کے سائبان تو ہمارے سروں پہ نہیں رکھے جائیں گے۔ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب نازل کرے۔